بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی آمد ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں، برکتوں اور اللہ کے لطف و کرم اور فضل کا مہینہ ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ اس مہینے میں ہمارے ہاں عبادات پر بڑا زور دیا جاتا ہے۔ اگرچہ ہر مسلمان کے لیے عبادت لازمی، ضروری اور ناگزیر ہے، لیکن دوستو، انسان کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی عظمت، اس کی پریسٹیج اور اس کا اللہ کے ہاں وائسیجرنٹ آف گاڈ بننا، اللہ کا خلیفہ بننا، یہ عبادات کی وجہ سے نہیں بلکہ علم کی وجہ سے ہے۔ آپ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان بنانے لگا ہوں، ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ فرشتوں نے کہا، یا اللہ، ہم تیری صبح و شام حمد و ثنا کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، صبح و شام تیری عبادات میں مصروف رہتے ہیں، اور یہ تو لڑائی جھگڑا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے خواص، اس کی جزیات، اس کی تفصیلات، تمام چیزیں بتا دی، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا آدم کو، اور فرشتوں سے پوچھا ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کی جزیات بتاؤ، ان کی کیفیات بتاؤ، ان کی نوعیت بتاؤ۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ آدم نے بتا دیے۔ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ، ہم تو بس تیری عبادت کرتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں، جتنا تو نے بتایا ہے اتنا پتہ ہے، تو جانتا ہے، تو بڑا حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی علم کی برتری فرشتوں پر ثابت کر دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو۔ دوستو، یہ بتائیے آپ مجھے کہ سجدہ آدم کو جو کیا گیا، جو اس کی عظمت فرشتوں کے سامنے بیان ہوئی، جو اس کو سلیوٹ کیا گیا، وہ عبادات کی وجہ سے ہوا، علم کی وجہ سے ہوا۔ اور ہماری قوم نے علم کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ ان الذی فرض علیک القرآن
اور قرآن کا پڑھنا آپ لوگوں پر فرض کیا گیا۔ کتنا ہم پڑھتے ہیں، کتنا اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ بڑی مقدس کتاب ہے، مبارک کتاب ہے۔ اہل علم، دانشور، لرنڈ اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس سے رہنمائی لیتے ہیں، اس سے ڈائریکشن لیتے ہیں، اس سے گائیڈنس لیتے ہیں، اس سے ہدایت لیتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیسے قرآن ہم پڑھتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے، ایسے تو بچے اخبار بھی نہیں پڑھتے۔ دنیا کی مجھے کوئی ایک کتاب بتا دیں جو بغیر سمجھ کے، بغیر غور و فکر کے، بغیر اس کے معنی جاننے کے وہ پڑھی جاتی ہو۔ اتنی بڑی کتاب، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کتاب، اور ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اس مقدس مہینے میں یہ کتاب نازل ہوئی، اور جب یہ کتاب نازل ہوئی تو جو پہلا سبق اور پہلا میسج جو اللہ نے انسان کو دیا، جب انسان کے ساتھ فرسٹ رابطہ اللہ کا ہوا، کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، لوگوں پڑھو اپنے رب کا نام لے کر۔ فاطر سے فطرت کی طرف جاؤ یا فطرت سے فاطر کی طرف جاؤ، اور انسان کی ابتدا سے علم حاصل کرو، ایمبریالوجی کا علم حاصل کرو، اور اکتسابی علوم و فنون حاصل کرو، کائناتی علوم و فنون حاصل کرو۔ ہمارے پیارے رسول نے فرمایا علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو، علم حاصل کرو، چاہے چین جانا پڑے۔ ایمانداری سے بتائیے چین میں دین کا علم حاصل کرنا تھا، مراد یہ کہ علم جہاں سے ملے لے لو۔ فرمایا گود سے گور تک علم حاصل کرو، اور ایک عالم کے پین کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی علم کی عظمت اور مقام اور مرتبہ بیان ہو سکتا ہے؟ وہ جنگ بدر میں جو قیدی آئے، آپ نے کہا 25,000 درہم دے دو فدیہ، اگر نہیں دے سکتے تو آپشن رکھی کہ بچوں کو جو تمہیں علم آتا ہے وہ پڑھا دو۔ ایمانداری سے بتائیے ان مشرکین نے دین کا علم پڑھانا تھا؟ علم کی قرآن میں جہاں بات ہوئی ہے، کائناتی علم کی بات ہوئی ہے، تو ہمیں علم پر، اور اللہ کی نظر میں ان شر الدواب عند اللہ اسم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کی نظر میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو غور و فکر نہیں کرتے، جو سوچ بچار نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور جو غور و فکر نہیں کرتے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ ان کے چہروں پہ غلاظت مل دیتے ہیں جو غور و فکر نہیں کرتے۔ ایمانداری سے بتائیے ہم نے کبھی قرآن مجید پر غور و فکر کیا؟ اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور و فکر کیا؟ اللہ نے جو لاکھوں کروڑوں چیزیں بنائی، کبھی ان پر غور و فکر تدبر کیا؟ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ کبھی ہم نے ان چیزوں پہ غور و فکر کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں رمضان کا ایک میسج یہ ہے، عبادات بھی کریں، لیکن عبادات سے بڑھ کر اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، قرآن مجید کے معنی و مفاہیم پر غور کریں۔
رات کی تنہائیوں میں قرآن مجید پڑھیں، غور و فکر کریں، نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں، پیارے رسول سے محبت استوار کریں، آپ پر درود و سلام بھیجیں، اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی وجہ سے، علم کی وجہ سے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، آدم کو اللہ نے تمام چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اگرچہ وہاں کثیر لفظ ہے، لیکن کثیر کا مفہوم یہی ہے، بہت زیادہ چیزوں پر۔ وَفَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بہت سی چیزوں پر تمام چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی، اور وہ علم کی وجہ سے ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔